اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے تو کتاب لکھیں، پھر ان لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے اتری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے دام یعنی دنیاوی فائدے حاصل کریں۔ بس افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو، کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہے اور اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا بے جانے بوجھے اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے پلے باندھی برائی اور اپنے گناہوں کے پھیر میں آ گیا، تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اگلے بنی اسرائیل یعنی تمہارے بڑوں سے پکا قول لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب پھر بیٹھے، اور تم لوگ کچھ ہو ہی بے پرواہ کہ نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے یعنی تمہارے بڑوں سے پکا قول لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، اور نہ اپنے شہروں سے اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا۔ پھر تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا، اور تم اس زمانے کے لوگ بھی اس کا اقرار کرتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی تم ہو کہ اپنوں کو مارتے، اور نیز اپنوں میں سے کچھ لوگوں کے مقابلے میں ناحق اور زبردستی ایک دوسرے کے مددگار بن کر ان کے شہروں سے دیس نکالا دیتے ہو۔ اور وہی لوگ اگر کہیں قید ہو کر تمہارے پاس مدد مانگنے کو آئیں تو تم چٹی بھر کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ سرے سے ان کا نکال دینا ہی تم کو روا نہ تھا۔ تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں، اس کے سوا ان کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی رسوائی ہو، اور آخرکار قیامت کے دن دوزخ کے بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، اور نہ کہیں سے ان کو مدد ہی پہنچے گی۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عنایت فرمائی، اور ان کے بعد پے در پے اور رسول بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی ہم نے کھلے کھلے معجزے عطا فرمائے، اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کی تائید کی۔ تو کیا تم اس قدر شوخ ہو گئے ہو کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری اپنی خواہش کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا، تم اکڑ بیٹھے؟ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو لگے قتل کرنے، اور کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان کو پھٹکار دیا ہے، پس شاذ و نادر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس قرآن اترا، اور وہ اس کتاب تورات کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس سے پہلے اسی کی توقع پر کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب وہ چیز جس کا جانے پہچانے ہوئے تھے موجود ہوئی تو لگے اس سے انکار کرنے۔ پس منکروں پر خدا کی پھٹکار! کیا ہی برا معاوضہ ہے جس کے بدلے ان لوگوں نے اپنے نزدیک اپنی جانوں کو خرید لیا، کہ اتنی سی بات پر کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنے فضل سے وحی بھیجے۔ برائے سرکشی خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے لگے انکار کرنے، پس غضب در غضب میں آ گئے۔
اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو خدا نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر اتری، غرض اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ قرآن سچا ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے یہ تو پوچھو کہ بھلا اگر تم یعنی تمہارے بزرگ ایمان والے ہوتے تو پہلے یعنی اگلے زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے؟ اور تمہارے پاس موسیٰ کھلے کھلے نشان لے کر آ ہی چکے تھے، اس پر بھی تم ان کے تورات لینے طور پر گئے، پیچھے بچھڑے کو پرستش کے لیے لے بیٹھے، اور ایسا کرنے سے تم اپنے ہی نقصان کر رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم یعنی تمہارے بزرگوں سے پکا قول لیا اور کوہ طور کو اٹھا کر تمہارے یعنی تمہارے بزرگوں کے اوپر لٹکایا اور حکم دیا کہ یہ کتاب تورات جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو سنو اور پلے باندھو۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے گویا زبان حال سے یہ کہا کہ ہم نے سنا تو صحیح لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑا یعنی اس کا ادب ان کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت ہی بری تعلیم کرتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر خدا کے ہاں عاقبت کا گھر خاص کر تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے لوگوں کے لیے نہیں، اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو تاکہ جلد بہشت میں جا داخل ہو، مگر ان اعمال بد کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں سے پہلے سے زیادہ آخرت بنا کر بھیجا ہے کبھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر البتہ تم پاؤ گے کہ یہ لوگ زندگی پر سب لوگوں سے کہیں زیادہ رجھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی جو قیامت ہی کے قائل نہیں۔ ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 برس کی ہو، اور حال یہ ہے کہ اپنی اتنی مدت جیتا بھی رہے تو بھی درازی عمر اس کو عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ جو شخص جبرائیل فرشتے کا دشمن ہوا کرے، یہ قرآن اسی فرشتے نے خدا کے حکم سے تمہارے دل میں ڈالا ہے، اور قرآن ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے جو اس کے زمانہ نزول سے پہلے موجود ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور فلاح دارین کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور خاص کر جبرائیل فرشتے کا اور میکائیل فرشتے کا، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ کیا ان یہود نے اس قدر شرارت پر کمر باندھی ہے کہ جب کبھی کوئی قول کر لیتے ہیں تو ان میں کا کوئی نہ کوئی فریق ان کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا کرتا ہے، بلکہ ان میں کے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب تورات کی جو ان یہودیوں کے پاس ہے تصدیق بھی کرتے ہیں، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو جس میں ان رسولوں کی پیشن گوئی بھی ہے ایسا پیٹھ پیچھے پھینکا کہ گویا ان کو کچھ خبر ہی نہیں، اور ان ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے جن کو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان سے کفر کی یہ حرکت سرزد نہیں ہوئی بلکہ کفر کیا تھا تو شیاطین نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان باتوں میں مشغول ہو گئے جو
جو بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں کو پہنچائی گئی تھی، اور وہ فرشتے بھی جو ان کو پہنچا تھا کسی کو نہ بتاتے جب تک اس سے یہ نہ عہد لیتے کہ ہم کو ذریعہ آزمائش ہے۔ تو اس علم کو بری طرح استعمال کر کے کہیں تو کافر نہ ہو جائیو۔ اس پر بھی ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ بے حکم خدا وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، غرض یہ لوگ اس سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے خود ان ہی کو نقصان پہنچتا اور ان کو کسی طرح کا فائدہ پہنچتا، باوجود کہ جان چکے تھے کہ جو شخص ان باتوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور البتہ بہت ہی برا معاوضہ ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش ان کو اتنی سمجھ ہوتی، اور اگر یہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو جو ثواب ان کو خدا کی درگاہ سے ملتا وہ ان کو حق میں ان سے کہیں بہتر تھا۔ کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھتے۔ مسلمانوں، پیغمبر کے ساتھ رائے نہ کہہ کر خطاب نہ کیا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور دھیان لگا کر سنتے رہا کرو، اور منکروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ منکر اسلام ہیں اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم مسلمانوں پر بھلائی یعنی وحی نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پیغمبر، ہم کوئی آیت منسوخ کریں یا تمہارے ذہن میں اس کو اتار دیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل بھی کر دیتے ہیں۔ پیغمبر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی سلطنت اسی اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا تم مسلمانوں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح پہلے زمانے میں موسیٰ سے بیہودہ درخواستیں اور سوالات کیے گئے تھے، ویسے ہی تم سے بھی اپنے رسول سے بیہودہ درخواستیں اور سوالات کرو، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب باوجود کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے پھر بھی اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر تم کو کافر بنا دیں۔ تو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔